ایک پروفیسر صاحب کھوئے کھوئے سے گھر میں داخل ہوئے. اپنی مصروف بیوی سے بولے, عذرا مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے ہاتھ میں یہ رسی کہاں سے آ گئی. بیوی نے بغیر دیکھے پوچھا, کون سی رسی؟ پروفیسر نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے کہا, یا تو یہ رسی مجھے کہیں راستے میں سے ملی ہے, یا پھر میرا گھوڑا کہیں کھو گیا ہے. کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوا ہے. ایک پادری نے چرچ کے احاطے میں مرغیاں پال رکھی تھیں. ایک صبح اس نے دیکھا کہ اس کا ایک مرغ کاک غائب تھا. اگلے دن چرچ میں دوران عبادت اس نے اعلان کیا, آپ میں سے کسی کے پاس کاک ہے؟ اس پر تمام مرد حضرات کھڑے ہو گئے. پادری نے کہا, میرا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے کاک دیکھا ہے؟ اس پر تمام شادی شدہ عورتیں کھڑی ہو گئیں. پادری نے کہا, میرا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سے کسی نے ایسا کاک دیکھا ہے جو اس کا اپنا نہیں. اس پر مزید کچھ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ عورتیں کھڑی ہو گئیں. اب پادری صاحب نے پریشان ہوتے ہوئے جھلا کر کہا, اوہو, میرا مطلب یہ ہے کہ کسی نے میرا کاک دیکھا ہے. اس پر کوائر میں سے بہت سی جوان لڑکیاں کھڑی ہو گئیں. چار کیتھولک خواتین کافی پی رہی تھیں اور بحث کر رہی تھیں کہ ان کے لڑکے بڑے اہم ہیں. پہلی بولی, میرا بیٹا کیتھولک پریسٹ ہے. جب وہ کہیں آتا جاتا ہے تو ہر کوئی اسے فادر فادر کہتا ہے. دوسری بولی, بھائی میرا بیٹا تو بشپ ہے. جب وہ کہیں آتا جاتا ہے تو سب لوگ کہتے ہیں ذل الہی. تیسری ان دونوں کو نیچا دکھاتے ہوئے بولی, میرا بیٹا تو کارڈینل ہے. جب بھی وہ کہیں آتا جاتا ہے تو لوگ تعظیمی سجدہ کرتے ہوئے اس کا استقبال کرتے ہیں. چوتھی کیتھولک خاتون خاموشی سے کافی پی رہی تھی. جب تینوں نے اس سے اس کے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو وہ بولی, میرا بیٹا تو ایک عجیب و غریب کرشماتی ہستی ہے. جب بھی وہ کہیں آتا جاتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر کہتے ہیں, اوہ مائی گاڈ. میٹرک کی طالبات کو کیتھولک اسکول لے جانے والی ایک بس چٹان سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی, جس میں سوار تمام لڑکیاں ہلاک ہو گئیں. چنانچہ وہ سب جنت کے دروازوں کے سامنے قطار بنا کر کھڑی ہو گئیں. مقدس پطرس نے پہلی لڑکی سے پوچھا, کیا تم نے کبھی کسی مرد کے عضو تناسل کو چھوا ہے؟ لڑکی نے جواب دیا, ہاں, لیکن صرف اپنی انگلی کی نوک سے. مقدس پطرس نے کہا, اگر تم اپنی انگلی کو مقدس پانی میں ڈبو دو تو تم جنت میں داخل ہو سکتی ہو. اس کے بعد مقدس پطرس نے اگلی خاتون سے بھی وہی سوال پوچھا تو وہ بولی, ہاں, لیکن صرف ایک لمحے کے لیے اپنے ہاتھ میں لیا تھا. مقدس پطرس نے اس سے کہا, تم اپنا پورا ہاتھ مقدس پانی میں ڈبو دو تو جنت میں داخلے کی اہل ہو جاؤ گی. اسی اثنا میں اچانک قطار کو توڑتے ہوئے ایک لڑکی چلائی اور تیسری لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی, پیارے پطرس, مہربانی فرما کر پہلے مجھے مقدس پانی سے غرارے کر لینے دیجئے, اس سے پہلے کہ نینا اپنی سے اس کو ناپاک کر دے. استاد شاگرد سے, مسلمانوں اور کیتھولیکیوں میں کیا فرق ہے؟ شاگرد, جناب, مسلمانوں کو مرنے کے بعد دو شیزائیں ملیں گی جبکہ کیتھولیکیوں کو مرنے سے پہلے ہی مل جاتی ہیں. ماریا ایک کٹر کیتھولک عورت تھی. پہلی شادی کے بعد اس کے 15 بچے پیدا ہوئے تھے. اس کا پہلا شوہر فوت ہوا تو اس نے دوسری شادی کر لی اور اس کے مزید 15 بچے پیدا ہوئے. لیکن اس کے بعد ماریا خود بھی مر گئی. فادر نے ماریا کی آخری رسومات کے موقع پر کہا, آخر کار اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اس موقع پر ماریا کی بہن نے پوچھا, فادر, معاف کیجئے گا, کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ماریا اور اس کا پہلا شوہر ایک دوسرے کے ساتھ ہیں؟ چونکہ اس موقع پر ماریا کا دوسرا شوہر بھی پاس ہی کھڑا تھا تو فادر نے ہڑبڑا کر کہا, نہیں, میرا مطلب یہ ہے کہ ماریا کی ٹانگیں اب ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. ایک پروٹسٹنٹ پادری نے مسلمان طلباء کو تبلیغ کرتے ہوئے کہا, آپ خودکش بمبار کیوں بننا چاہتے ہیں؟ کیا اس لیے
کہ جنت میں آپ کو 72 دوشیزائیں ملیں گی؟ اگر صرف یہی بات ہے تو میں آپ کو رومن کیتھولک بننے کی صلاح دوں گا، کیونکہ اس طرح آپ کو اسی دنیا میں دوشیزائیں مل جائیں گی۔